ماشاءاللہ ہمارے فاروق صاحب کا بڑا پیارا بیان آیا ہے، ایمان افروز بیان ہے۔ ایمان کی قدر پہچاننے کے لیے زور دیا گیا ہے اور اس کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائیاں لگائیں اللہ کے بندوں، اور جو لگا رہا ہے وہ اپنے لیے لگا رہا ہے۔ ایسے ہی بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے انہوں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو عام طور پر ہمارے ساتھی محسوس کریں بس ٹھیک ہے جو چند ہمارے ساتھی ہیں لگے ہوئے ہیں، وہ لگے ہوئے اپنے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، بھلائیاں سب کے لیے ہیں، لیکن وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان درجات تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے بڑے درجات رکھے ہوئے ہیں، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا اپنی ایک سنت کہ دیکھو اگر تم قدر کرو گے، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے، اللہ نے نعمت دی ہے، یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اس زمین کے اوپر، انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان خالص ہے۔ تو یہ ایمان دیا ہے، اس کی شکر گزاری کرو۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ نعمت دیتا ہے تو جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اور اضافہ کرتا ہے۔ یہ سنت ہے، پکی بات ہے، یقین کرو میرے بھائیوں، یہ پتھر پر لکیر کی طرح بات ہے کہ اللہ کی جس بھی نعمت کی شکر گزاری کرو گے اللہ اور دے گا، اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اگر جو محسوس کرو اس پر بھی شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ پھر بڑی بڑی بھی دے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا احسان ہے، مالک نے یہ سوچ دیا ہمارے ساتھیوں کو، اور کہا کہ دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری، یہ جو ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر اس کی قدر نہ کرنا، پھر دوبارہ شرک میں چلے جانا، یا پھر اس کے اوپر سام کی طرح کنڈل مار کر بیٹھ جانا اور اس کو نہ پھیلانا، یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اور اس کے تقاضے پورے نہ کرنا یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور فرمایا کہ ناشکری کرو گے تو اس کے بعد میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ پہلے بھی سید زادوں کو، بنی اسرائیل کو، وہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ان کے اوپر اللہ کے کیسے کیسے عذاب آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ آج یہ مسلمان سب سے بڑے ناشکرے بن گئے ہیں، اور ان مسلمانوں کے اندر یہ عرب، یہ جتنے ہیں، یہ حنبلی، یہ سعودی، یہ سلفی، یہ سب سے بڑے اللہ کے ناشکرے اور غدار ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، ان کو کوئی گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیگے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گرامر کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی زبان اپنے لہجے کے اندر یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو انہوں نے بالکل پیچھے پھینک دیا۔ یہ مقابلہ کر رہے ہیں یورپ کی رنگینیوں کا، اور ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سعودی عرب کو یورپ سے زیادہ آگے لگژری بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے، نہیں، فحاشی میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے، بدکاریوں میں ان کا مقابلہ کریں گے، ہر چیز میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور اتنی دولت ہونے کے باوجود نہ ان کے پاس اپنی فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس کوئی لڑنے کی ہمت اور جرت ہے، انہوں نے بس دنیا کی طرف جھک گئے، دنیا کی طرف ان کی یہ نوجوان لڑکے ہیں، بس صرف ان کو یاشیوں اور بدماشیوں کے علاوہ کوئی بھی، اور بدماشیاں بھی اپنوں کے اوپر یا ان جو غیر ملکی ان کے اندر ہے ان کے اوپر بدماشیاں ہیں ان کی، باقی جو دوسرے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ یہ لڑنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ تڑپ ہی نہیں ہے ایمان کی۔ اور ان کی جب سے ان کی تلواروں کو زنگ لگا ہے انہوں نے چھوڑ دیا، وہ تلواریں اندازہ لگے صدیاں بیت گئیں، وہ تلواریں جب میان میں گئی ہیں تو اس کے بعد ان کو زنگ لگ کے اب اتنی بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ وہ کیلا بھی نہیں کاٹ سکتی ہیں، بلکہ کیلے کے اوپر بھی ان تلواروں کو اب کہا جائے تو کیلے کو کچھ نہیں ہوگا، تلوار ٹوٹ جائے گی، ان کی ایسی زنگ آلود ہو چکی ہے، یعنی ان کا صدیاں بیت گئیں، اب ان کے اندر وہ چیز نہیں رہی ہے۔ اور کیسے رہتی، جب ایمان ہی نہیں رہا ہے تو ان کے اندر اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ آج بھی اگر ایمان خالص ہو اور پھر تلواریں ہوں، یہ دو چیزیں ہیں، کفر و شرک کا زور توڑنے کے لیے تلواریں ہوتی ہیں، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ یہ تحریک انصاف بنانے سے انصاف نہیں آتا ہے، تحریک انصاف، تحریک نام اوپر لیبل لگا دیا تحریک انصاف، کوئی جناب لیبل لگا کے آتا ہے کہ ہم جناب لبیک یا رسول اللہ، یہ لیبل یہ ہے، اور کوئی رسول اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، بے ایمان، شرک کے اندر آلودہ ہے ان کے دماغ، رگوں پٹھوں اور خون میں شرک ہے، ان کی سانسوں میں شرک ہے۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، اندازہ ہے کتنا بڑا نعرہ انہوں نے لگایا تھا اس مفتی محمود نے، اس فضل الرحمان
طاغوت کے باپ طاغوت نے کیسا بڑا نعرہ لگایا تھا، لیکن کس طرح نظام مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے. اس دین کو انہوں نے پوری طرح آج کمائی کا ذریعہ، ان کے پیٹ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا. دین سے کھایا ہے انہوں نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ دین سے کھایا ان مولویوں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، حنبلیوں نے، سب نے اللہ کا نام لے کر کھایا ہے، رسول کا نام لے کر کھایا ان بے ایمانوں نے. اور سب سے زیادہ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اللہ کے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے جو پگڑیاں باندھ کے آئے ہیں. یہ علی انجینئر جیسا آدمی، طاہر القادری جیسا، طارق جمیل جیسا، تقی عثمانی، رفیع عثمانی، سارے یہ اللہ کے دین کے یہ مذاق اڑانے والے، ایمان خالص کے یہ دشمن، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے ابو العلا مودودی ہو، ڈاکٹر ذاکر، سارے ایمان خالص کے دشمن ہیں. باقی کتنی تقریریں کریں گے، ایسے ایسے دلائل دیں گے، لیکن وہ توحید جو کفر بالطاغوت سے شروع ہوتی ہے، طاغوتوں کے ساتھ باپ مارے کا بیر ہو، یہ طاغوتوں کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. یہ علی انجینئر، اس کا استاد جو مولوی صاحب گزرا ہے، یہ سارے، چاہے یہ جاوید غامدی ہو، سارے کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، پھر تمہیں کچھ کہیں گے ہم. کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کفر بالطاغوت. جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، کوئی زبان نہیں کھول رہا ان کے خلاف. مشرکو، یہ یہاں 11ویں کھا رہے ہو، یہ 12ویں کا کیک کاٹا جا رہا ہے، اور یہ 10 محرم کی سبیل ہے. کلمہ پڑھ کے بسم اللہ کر کے یہ حرام کو کھاتے ہو. سور کے گوشت سے زیادہ، اور سور سے زیادہ جو حرام چیز اللہ نے قرار دی ہے، وما احل بہ لغیر اللہ، اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. بے ایمانو غور کرو، اگر سور کو تم بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو کیا حلال ہو جائے گا؟ وہ حرام کا حرام ہی رہے گا، جس کی جنس حرام ہو جاتی ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی طرف. یہ بکرا ہے فلاں حضرت کا ہے، یہ حلوہ ہے فلاں پیر صاحب کے نام کی ہے، یہ کنڈے ہیں، یہ مٹھائیاں ہیں، یہ کیک ہیں، یہ حلیم گوٹے جا رہے ہیں، یہ شربت باداموں والے پلائے جا رہے ہیں. 11ویں کی دیگ، کیا کہنا اس کا، یہ مسلمان کھلا رہے ہیں. اندازہ لگائیے. توحید کے اوپر، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی تقریریں کرنے والے یہاں، یہ میں نے دیکھا ہے بحرین کے اندر، اور یہ کھچڑا کھلاتے ہیں محرم کے 10 سوے، اور بڑے بڑے علماء ان کے کہتے ہیں عقل عقل معافی مشکل، کھاؤ کھاؤ کوئی پریشانی نہیں ہے، کھاؤ. اس کے بعد جب تمہیں انگارے اور حمیم اور غساق اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب تمہیں ہوتے دیے جائیں گے، زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا کہ پیر صاحب، پیرانے پیر کو بھی یہی، غریب نواز بھی یہی، کھوٹی کھری کرنے والے بھی یہی، علی اجویری، کشف المحجوب والے، فیوز یزدانی والے، انفاس العارفین، سارے کفر شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. جو ان کو سمجھاتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. اندازہ لگائیے، بالکل توحید آج شرک بنا دی گئی، شرک ان کی توحید بن گئی. یہ ہے. اور جو توحید کا کچھ نام بھی لے کے، ان کے اندر بھی پھر شیطان نے توحید کے اندر بھی شرک رکھ دیا، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر، پھر ان کی رگوں کے اندر اس نے دے دیا اس مفسر نے دعوت القرآن. اندازہ لگائیے، اپنی تفسیر کا نام دعوت القرآن، اور قرآن کی گویا دعوت یہ ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا، بس یہ ان کی توحید ہے، یہ ان کی دعوت القرآن ہے. اس طرح انہوں نے مٹھائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں. یہ وہ معالج ہے جنہوں نے اپنے مریض کو خود اپنے ہاتھوں سے زہر کا انجیکشن دیا ہے. یہ وہ باڑ ہے جو اپنی کھیتی کو کھا گئی. یہ جو محافظ ہیں یہ خود غدار بن گئے ہیں. محافظ جب غدار بن جائیں، نامرد بن جائیں، تو پھر ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کے بندوں، قوم کی رہنمائی کون کرے گا؟ کوئی نہیں ہے جو اس طرف اشارہ بھی کرے. کتنے بڑے بڑے باصلاحیت لوگ اس قوم کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بڑے باصلاحیت تھے، لیکن ایمان کے ایسے اندھے نکلے ہیں کہ ایمان کی طرف، توحید کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کو چنا ہے. اس کی قدر کرو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں. قدر کرو گے ایمان کی، مالک اور ایمان آپ کو دے گا، نوازے گا، آپ کے دل کو مضبوط کرے گا اللہ تعالیٰ. اس ایمان کے مسئلے کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بنایا جائے، اور طاغوت کے ساتھ اور شرک پھیلانے والوں کے ساتھ ایسا بغض کو دل کے اندر سے اٹھے، ہوک اٹھے، اور باپ مارے کا بیر ہو. اور اس سب جھنڈے نیچے کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، توانائیوں کو لگائیں گے. ہم کر پائیں نہ کر پائیں، جو آواز بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اٹھتی ہے، ہم اس کو گدی سے کھینچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارا مالک ہے، اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے ہم اٹھیں الحمدللہ.